ٹرانسمیشن جو کہ فیس بک بزم قرآن کے پیج سے چل رہی ہے، الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے، جو کہ بزم قرآن آپ کے لیے لایا آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ آپ ہم سے اپنے سوالات کرتے رہتے ہیں اور ہم مفتیان کرام سے پوچھ کر آپ تک ان کے جوابات پہنچا دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی اس بابرکت ساعات کے اندر آپ کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ ہم تک اپنا سوال پہنچا دیں، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات دے دیں گے۔ اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دن سوال کا جواب نہ ہو، دوسرے دن چلا جائے، کیونکہ سوالات کی کثرت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ٹائم کی قلت ہوتی ہے، تو سوالات مکمل نہیں ہو سکتے، تو پھر ہم اس کو دوسرے دن کی دوسری نشست میں ہم ان سوالات کو لے لیتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف، جو کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں مفتی محمد آصف ندیم صاحب، جن کا تعلق دارالعلوم تدریس القرآن سے، جو کہ مدرس بھی ہیں اور دارالافتاء کے اندر بھی اپنا ٹائم دیتے ہیں۔ آئیے ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات ان سے پوچھتے رہیں گے اور یہ آپ کے جوابات آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسی ہے طبیعت؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ سنائیں خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی نشست کی طرف، کیونکہ ٹائم کی قلت ہے اور اس وجہ سے پھر سوالات بھی کافی زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم سوال کریں گے مفتی صاحب سے۔ ہدایت اللہ، اکثر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کے بعد فوراً بغیر کلی کیے مغرب کی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ منہ میں ذرات ہوتے ہیں وہ نگلتے رہتے ہیں، کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں بزم قرآن کی انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ سوال جو کیا گیا ہے، دیکھیے نماز سے پہلے جو اس طرح کی افطاری کر کے ہم جاتے ہیں، یا ویسے عموماً کبھی اگر ہم کھانا کھا کر جاتے ہیں تو مستحب عمل یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہم کلی کر لیں، کیونکہ نماز کی حالت میں اگر ایک چنے کے برابر کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے گلے کے اندر چلی جاتی ہے، نگل لی جاتی ہے، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس سے کم ہے تو اس میں گنجائش ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ اگر کوئی چیز نکل لی ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ نماز میں جانے سے پہلے کلی کر لی جائے، تاکہ منہ کے اندر جو ذرات ہیں وہ نکل جائیں اور نماز کے اندر جو ہے وہ بڑی خوشنودی کے ساتھ بندہ نماز ادا کر سکے۔ اگلا سوال ہے عثمان نیر سے۔ میں نے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، لیکن جب زکوٰۃ کی رقم میں نے طے کی تھی تو اس وقت میں نے اپنے شوہر کو بھی بتا دیا تھا، تو اب میں نے بھی ادا کر دی ہے اور میرے شوہر نے بھی ادا کر دی ہے، تو کیا اب اگلے سال کی نیت کرنے سے اگلے سال کی بھی ادا ہو جائے گی یا یہ کیا کریں اس کا؟ دیکھیے، جو اصل میں پہلے بندے نے ادا کر دی ہے زکوٰۃ، تو اصل تو زکوٰۃ وہی ہوئی ہے۔ جو شوہر نے ادا کی ہے وہ زکوٰۃ تو نہیں ہوئی، وہ صدقہ ہے، نفلی صدقہ شمار ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ اگر آپ نے دینی ہے تو اس سے پہلے آپ کی نیت ہو۔ تو کیونکہ انہوں نے اسی سال کی نیت کر کے دی تھی، تو اب زکوٰۃ پہلے سے ادا ہو گئی ہے، تو یہ اب نفل بن جائے گی اور یہ نفلی صدقہ شمار ہوگا۔ اب یہ جو ادا کر دی گئی ہے دوسری مرتبہ، اس کو اگلے سال کے لیے ہم دوسری زکوٰۃ شمار نہیں کر سکتے، بلکہ اگلا سال جب آئے گا اور آپ جتنی ملکیت کی مالک ہوں گی اس کی الگ سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگلا سوال ہے سیف الرحمان کا کہ عورت نے روزہ رکھا اور 10 بجے 11 بجے ماہواری آ گئی، تو اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ماہواری کی صورت میں روزہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے بعد جو وقت بچا ہے عورت کو چاہیے کہ وہ روزے داروں کی طرح ہی گزارے، اس میں کھائے پیے نہیں کسی کے سامنے، اور آئندہ بھی اس کے جتنے دن رہتے ہیں جو ماہواری کے ہوں گے ان میں بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو کوشش کرے روزے داروں کی طرح اپنے آپ کو رکھے۔ یا یہ ہے کہ آج کل کچھ میڈیسن بھی ہیں کہ جن کو استعمال کر کے ماہواری کو روکا جاتا ہے، تو وہ استعمال کر کے پھر اگر کسی نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور وہ اس کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ یہی کرے کہ پھر میڈیسن استعمال کر کے وہ رمضان کے روزے رکھتے رہیں۔ ہاں، اگر یہ ہوا کہ میڈیسن بھی استعمال نہیں کی ہے اور درمیان میں ماہواری کے دن بھی آئے تو پھر ان دنوں کی جو ہے وہ رمضان کے بعد وہ قضا کریں گے۔
جو درمیان میں روزہ ٹوٹا ہے اس روزے کی بھی اور اگلے دن میں جب ماہواری رہتی ہے ان سب دنوں کی جو ہے وہ قضا کریں گے رمضان کے بعد۔ اگلا سوال ہے کہ اگر دو لڑکوں نے لواطت کر لی تو اب ان کی کیا سزا ہوگی؟ کیا وہ کفارہ ادا کریں گے؟ دوسرے شیخ نے بیان کیا کہ فاعل مفعول دونوں گنہگار ہوں گے یا صرف فاعل گنہگار ہوں گے؟ دیکھیے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں آیا۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اس کو ذکر کیا گیا، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، کہ تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر اپنی شہوت مردوں سے پوری کرتے ہو تو یہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ تو اس بات کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا اور پھر قوم لوط کے اوپر اللہ نے عذاب بھی نازل کیا۔ سب سے پہلے چیخ کا عذاب آیا اور اس کے بعد ان کی بستی کو اٹھا کر الٹا پٹخ دیا گیا اور اس کے بعد اوپر جو ہے وہ پتھر برسائے گئے جس سے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اب یہ کوئی کسی مرد سے کرے یا یہ ہے کہ شادی شدہ جوڑا جو ہے وہ آپس میں کرتے ہیں، یعنی کہ شوہر اپنی بیوی سے کرے، دونوں کا گناہ برابر ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اب اس وقت جو ہے وہ کیا سزا ہو سکتی ہے، تو سزا کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے جو ہے وہ طریقے ثابت ہیں کہ بعض دفعہ ایسا کیا گیا ہے کہ بھئی ان کو قتل کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ بعض دفعہ یہ حکم آیا کہ اس کو بڑے اونچے پہاڑ سے نیچے گرا دیا جائے جس سے یہ نیچے آ کے ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو مختلف قسم کی سزائیں ہیں۔ تو اگر تو کسی نے پہلی دفعہ کیا ہے تو اس کے ساتھ یہی سزا ہے کہ بھئی اس کو جو اوپر جو ہے وہ اس کے پتھر مارے جائیں اور اس کو اوپر پہاڑ سے گرا دیا جائے یا اس کو قید کر دیا جائے۔ اور بعض دفعہ جو عادی بن جاتے ہیں ان کے لیے قتل کا بھی حکم ہے شرعاً، کیونکہ اس کی جو شرعاً سزا ہے وہ صحیح طور پہ وارد نہیں ہے نہ قرآن میں اور نہ ہی حدیث میں۔ تو اس کو جو ہے حاکم وقت کی مصلحت پہ رکھا گیا ہے کہ وہ مصلحت دیکھیں جس میں ان کے لیے بہتر ہے تو آئندہ یہ کام نہیں کریں گے اور دوسروں کے لیے بھی اس میں عبرت ہے تو وہ کام کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فی زمانہ کس طرح کی سزا ہے، تو اگر تو حکومت اسلامی ہے تو وہ دے سکتی ہے، اور اگر اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، اسلامی شرعیت جو ہے وہ نافذ نہیں ہے، سزائیں نافذ نہیں ہیں، تو اس صورت میں کوئی بھی کسی کو سزا نہیں دے سکتا۔ اور عام طور پہ عام آدمی کو تو بالکل بھی حکم نہیں ہے کہ وہ اس کی سزا دے، کسی کو اس طرح کا جو ہے وہ سزا دے کر ان کو جو اس مجرم جرم کی سزا دی جائے، چاہے وہ فاعل ہو چاہے مفعول ہو۔ ہاں یہ ہے کہ شرعاً اگر دونوں بالغ ہیں تو دونوں کی سزا ایک ہی ہے، اگر دونوں بالغ نہیں ہیں، ایک بالغ ہے اور ایک نابالغ ہے، تو جو نابالغ ہے اس کے لیے شرعاً جو ہے وہ اس میں آسانی برتی گئی ہے، اور نابالغ بچے کے لیے شرعاً کوئی سزا جو ہے وہ مقرر نہیں کی گئی۔ تو اس میں اگر مفعول جو ہے وہ نابالغ بچہ ہے تو اس کو سزا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر نابالغ بچے نے اس طرح کا کام کیا ہے تو اس کا والد اور اس کا استاد اس کو ادب سکھانے کے لیے اور آئندہ اس کام سے بچانے کے لیے تھوڑی بہت سزا دے سکتا ہے، لیکن کیونکہ اس وقت ہمارے ہاں کوئی شرعی حکومت نہیں تو اس لیے کوئی بھی کسی کو کوئی شرعی سزا نہیں دے سکتا۔ اگلا سوال ہے، تازہ مسواک کرنے سے روزے پر اثر پڑے گا یا نہیں، کیونکہ تازہ مسواک کا ذائقہ موجود ہوتا ہے؟ جی اس میں ذائقہ ہوتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے کہ اس طرح کی مسواک جو ہے وہ روزے کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے۔ باقی اصول یہی ہے کہ اگر اس کا ذائقہ گلے تک پہنچ گیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر گلے تک نہیں پہنچے یا پہلے ہی جو ہے اس کی کلی کر کے تھوک نکال دیا گیا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں کورونا کی ویکسین لگائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ روزے کی حالت میں کوئی بھی ویکسین ہو لگائی جا سکتی ہے، انجیکشن ہو لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں صرف اور صرف جو ہے وہ طاقت والا انجیکشن، اس کے بارے میں علماء نے مکروہ لکھا ہے کہ وہ مکروہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے ویکسین ہو وہ لگانا شرعاً درست ہے۔ اگلا سوال ہے کہ صدقہ فطر کی تفصیل سے آگاہ کر دیں۔ دیکھیے صدقہ فطر مختلف چیزوں سے ہوتا ہے، گندم سے بھی ہوتا ہے، جو سے بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح کھجور سے بھی ہے اور کشمش سے بھی ہے۔ تو گندم جو ہے وہ پونے 2 سیر ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ صدقہ فطر ہوتا ہے، اور جو وغیرہ کھجور وغیرہ 3.5 کلو کے حساب سے ہوتی ہیں۔ باقی اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ جو غریب آدمی ہے وہ گندم کے حساب سے دے دے، اور اس کی جو علماء نے جہاں پہ چکواج میں مقرر کی ہے وہ 130 ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں دوسرے شہروں والے جو ہے اپنے دارالفتاؤں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
باقی جن کو اللہ نے ہمت دی ہے، اللہ نے ان کا ماشاءاللہ جو ہے وہ مالی لحاظ سے وہ اچھے لوگ ہیں، تو وہ پھر جو کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، 350 روپے بنتے ہیں، اور اسی طرح کھجور کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، 1000 روپے اس سے بن جائے گا، اور اسی طرح کشمش کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، تو اس میں تقریباً 1500 سے 1600 روپیہ بنے گا۔ تو جس کو اللہ نے مالی لحاظ سے جتنا اچھا رکھا ہے وہ اس حساب سے اتنا زیادہ صدقہ فطر ادا کرے، کیونکہ رمضان ہے اور رمضان میں جتنا زیادہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے 70 زیادہ جو ہے وہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اندر سوال ہے کہ ایک آدمی ورزش کا پابند ہے، کیا وہ حالت اعتکاف میں مسجد میں ورزش کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے مسجد جو ہے وہ عبادت کے لیے خاص ہے، اس میں صرف عبادت ہی ہو سکتی ہے۔ ہاں باقی جو اعتکاف والے حضرات ہیں تو اگر ان کو کوئی قسم کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی بیماری پہ جو ہے ان کے اثر نہیں پڑتا، کہ بیماری بڑھتی نہیں ہے، تو ایسے لوگ ان 10 دنوں میں بالکل اپنے آپ کو آرام سے رکھیں، عبادت میں مشغول رکھیں۔ ہاں اگر کسی کو بیماری ہے، اگر وہ کسی قسم کی ورزش کرتا ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، تو اس میں اس کے لیے جو ہے وہ انتہائی مجبوراً گنجائش ہو سکتی ہے، اور وہ بھی کوشش یہ کی جائے کہ جس وقت وہ وضو کے لیے جاتے ہیں تو اس میں 1-2 منٹ وہاں پہ لگا کے اپنی ورزش کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مسائل اور ان کا حل الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن سے۔ الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن آپ کے لیے لایا ہے آپ کے مسائل اور ان کے حل۔ جس طرح کے مفتی صاحب آپ کے سامنے نشست کے اندر آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ اپنے سوالات سن کر انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ محلے کی مسجد میں یا قریب ہی کسی مدرسے میں جا کے کسی عالم یا مفتی صاحب سے آپ اپنا مسئلہ رکھ کر ان سے جواب فوراً لے لیا کریں، تاکہ آپ کے مسئلے کا فوراً آپ تک حل پہنچ جائے۔ اور اگر آپ کی یہ صورت نہیں بنتی، آپ کی مصروفیات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اس کا پھر دوسرا آسان طریقہ جو کہ ہم نے رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے شروع کیا ہوا ہے، تو آپ ہم تک اپنا مسئلہ آپ تک پہنچا دیں، انشاءاللہ فوراً یا بعد میں آپ کے مسئلے کا آپ تک جواب پہنچا دیا جائے گا۔ اب آپ نے مسئلہ ہم سے پوچھنا کس طریقے سے ہے، اس کے لیے آپ کو آسان طریقہ بتاتے ہیں، ہمارے کمنٹ بار میں آپ ایک میسج کر دیں۔ دوسرا طریقہ جو واٹس ایپ ہمارا نمبر شو ہو رہا ہے فیس بک کے اوپر، تو آپ اس کے اوپر ہمیں اپنا مسئلہ لکھ کر ہمیں واٹس ایپ پر کسی بھی وقت آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس نشست یا دوسری نشست یا تیسری نشست میں آپ کا جواب آپ تک پہنچا دیا جائے گا، تاکہ آپ اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے رمضان اور اپنی عبادات کو صحیح طریقے سے مکمل کر سکیں۔ اگلے سوال کی طرف چلیں گے، عبد الرحمان کوئٹہ سے ہے کہ مدارس میں زکوٰۃ دینے کا کیا طریقہ ہے، اور اگر کسی شخص کو زکوٰۃ دے دی جائے اب اس سے کس طرح اطمینان ہوگا کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے یا نہیں؟ دیکھیے 2 باتیں اس میں پوچھی گئی ہیں۔ پہلی بات، مدارس میں زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، کیونکہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرات لینے والے، تو وہ شاید زکوٰۃ کے مستحق نہ ہوں، تو پھر اس طرح ہماری زکوٰۃ کس طرح ادا ہوگی؟ اور زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ ایسے بندے کو دی جائے کہ جو اس کا مالک بنے۔ تو اس میں مدارس کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شروع سال میں طلباء کرام سے ایک فارم پر کرایا جاتا ہے، جس میں وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہمارے نام پہ اور ہماری جتنی بھی ہمارے نام پہ جو ہے وہ عشر آئے گا یا زکوٰۃ آئے گی، ہم اپنا وکیل اپنا محتمم صاحب کو بناتے ہیں اور مکمل اختیارات ان کو دیتے ہیں کہ وہ ان پیسوں کو ہمارے لیے جہاں بہتر سمجھے وہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ طلباء کرام کو پڑھانے کے لیے جو اساتذہ کرام آتے ہیں ان کی تنخواہیں بھی دی جا سکتی ہیں، ان میں کھانے کا انتظام بھی ہو سکتا ہے، ان میں بل بھی ادا ہو سکتے ہیں، اس میں مختلف جو ہے وہ جتنی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں سے ادا کی جا سکتی ہیں۔ تو اسی لیے مدارس میں جب ہم جا کے دیتے ہیں تو پھر وہ محتمم صاحب کو مکمل اختیار ہوتا ہے طلباء کرام کی خوشی سے کہ وہ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جہاں اس کو چاہیں مناسب طریقے سے خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے مدارس میں جب زکوٰۃ دی جائے تو اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری یہ زکوٰۃ ادا ہوئی نہیں ہوئی، بلکہ 100% ادا ہوتی ہے، اور اس میں جو طلباء ہوتے ہیں وہ غریب پڑھنے والے ہیں اور غریب ہی کو دینے کا حکم ہے۔ اور دوسرا جو اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ بھئی اگر کسی کو ہم دے دیں تو یہ کیسے جو ہے وہ ہمارا دل مطمئن ہوگا کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ تو اس میں دیکھ لیا کہ اگر آپ کے سب سے پہلے حکم ہے وہ یہ ہے کہ بھی اپنے رشتہ داروں میں سے کسی غریب کو دیکھیں۔ تو جب اپنے رشتہ دار ہے تو اس کے اندرونی اور بیرونی حالات سارا ہمیں پتہ ہوتا ہے، تو اس حالات کے مطلب معلوم ہونے کے بعد ہم اس کو دیتے ہیں، تو اس میں ہمیں دلی طور پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آ کر خود کہتا ہے کہ مجھے میرے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں،
آج کل اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ صرف ڈھونگ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو پھر ان سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی آپ کو پتا ہے کہ کس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، اس کی ہمیں شرائط بتا دیں۔ تو اگر نہیں پتا تو پھر اس کے جو ہے وہ بتا دیا جائے کہ ہاں یہ چیزیں ہیں جو جس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، آپ اس کے مالک اگر ہیں تو آپ کی زکوٰۃ نہیں لگتی، اور اگر آپ اس کے مالک نہیں ہیں تو پھر آپ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب اگر وہ پھر کہہ دیتا ہے کہ جی میرے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، میں مستحق ہوں، تو پھر ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ اس کے زیادہ جانچ پڑتال کرنے کی شریعت ہمیں جو ہے وہ حکم نہیں دیتی کہ آپ اس کے ذرے ذرے کی بال کی کھال اتارتے رہیں، اتنا شریعت نے ہمیں مکلف نہیں بنایا۔ بس اپنے رشتہ داروں میں سے یا کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر، یا جو بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، اس کو دے دی، اس کے بعد دل میں اطمینان رکھیے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بھی وہ قبول ہے۔ اگلا سوال ہے عبدالغفور کا، بغیر داڑھی والا حافظ قرآن تراویح پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے امامت کے لیے جو شرط ہے اس میں ایک یہ ہے کہ وہ جو امامت کرانے والا آدمی ہے، وہ چاہے تراویح کی امامت ہے، جمعے کی ہے، عید کی ہے، نماز جنازہ ہے، عام نماز ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کے لیے جو شرائط ہے ان میں یہ ہے کہ ظاہری شکل وضع بھی کسی کی شریعت کے بالکل عین مطابق ہو۔ تو جو داڑھی کٹا ہوا آدمی ہے، اس کی ظاہری شکل ہی جب شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ امامت کا مستحق نہیں ہے، وہ امامت نہیں کرا سکتا۔ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی بھی بندہ داڑھی والا نہیں ہے، سارے ایک جیسے ہیں، اور وہاں پہ امامت کرانی پڑ رہی ہے، تو پھر ان میں سے جو بندہ شرعی مسائل کو زیادہ جانتا ہے، نماز کے مسائل کو زیادہ جانتا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ نماز پڑھا دے، لیکن اس کے پیچھے کوئی داڑھی والا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگلا سوال ہے سعد ناصر کا کہ کیا ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے اگر بندہ اس کو مکمل معمول اپنا بنا لے؟ دیکھیے بغیر ٹوپی کے نماز جو ہمارے احناف کے ہاں اور علماء اہل سنت کے ہاں مکروہ ہے، اور اگر کوئی اس کو جو ہے وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ مکروہ کام کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ 3 کپڑوں میں نماز پڑھنا مستحب ہے، جن میں سے ایک جو ہے وہ اس کا کرتا ہے، اور ایک نیچے پجامہ ہے، اور ایک سر پہ جو ہے وہ کوئی رومال ہو یا ٹوپی ہو، امامہ ہو، کچھ بھی ہو، ان 3 کپڑوں میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ تو اس مستحب کا چھوڑنے والا بھی تو ہوگا، تو اس لیے احناف کے ہاں بغیر جو ہے وہ سر کو ڈھک کے نماز پڑھنا شرعاً مکروہ ہے، اور اگر کوئی اس کو سنت سمجھتا ہے تو وہ جہالت میں پڑا ہوا ہے، اس کو اس اپنے کام سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگلا سوال ہے اسد اللہ خان کا کہ سر کا مسح کرنے کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں۔ دیکھیے سر کا جو فرض مسح ہے وہ تو چوتھائی سر کا مسح ہے، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ یہاں پیشانی کے بالوں سے جو ہماری چوٹی ہوتی ہے یہاں تک ایک حصہ بنتا ہے، اور ایک حصہ یہاں سے نیچے ہماری گدی تک، اور 2 حصے ہمارے سیڈوں والے، اس طرح کے 4 حصے بنتے ہیں۔ تو کسی ایک پر بھی اگر کسی نے مسح کر لیا اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اب اس پہ سنت طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہاتھ کو ہم نے پہلے تر کرنا ہے، ہاتھ کو تر کر کے ہم جو ہے وہ اپنے سر پہ، جو ہمارے پاس تبلیغی حضرات ہیں انہوں نے بڑا اچھا طریقہ نکالا ہے کہ 3 انگلیاں آپ یوں لگاتے ہوئے پیچھے کی طرف لے جائیں، تو اس کے بعد واپسی آتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی تلیاں جو ہے وہ لگاتے ہوئے واپس لے کے آئیں، اس کے بعد یہ انگلی بچی اس کو اپنے کانوں کے اندر لگائیں گے، اور اس کے بعد یہ انگوٹھا ہمارا اس کو کان کو نیچے سے اوپر کی طرف لے کے آنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے ہاتھ کی پچھلی سائڈ بچتی ہے اس کا ہم اپنے جو ہے وہ گردن کا مسح کریں گے۔ ہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسح گردن کا ہے، گلے کا نہیں ہوتا، تو اس لیے گردن کا مسح کرنا چاہیے، یہ گلے کا مسح نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ایک عام طریقہ بتایا گیا، باقی اگر کوئی ایسے ہاتھ کو گیلا کر کے ایسے پورا ہاتھ بھی اگر یوں لے جائے پیچھے کی طرف تو اس طرح بھی مسح ادا ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے حماد کا کہ ایک شخص میں بیماری سے شفا کے لیے روزے کی نظر مانی تھی، وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کو اور بھی کافی بیماریاں لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ فرض روزے بھی نہیں رکھ سکتا، وہ ان کا فدیہ ادا کرتا ہے، تو اب نظر والے روزے کے لیے کیا حکم ہے اس کو؟ دیکھیے روزوں کا جو فدیہ ادا کرنا ہے اس کے بارے میں ایک تو یہ بات یاد رکھی ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد جیسے وہ روزوں کا فدیہ ادا کریں گے تو ایسا وہ بندہ ادا کر سکتا ہے کہ جس کو ایسی بیماری لگی ہوئی ہے جو دائمی بیماری ہے، جس کے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، کمزور ہے کہ اب جو ہے وہ اس میں صحت آ ہی نہیں سکتی، تو ایسے بندے کے لیے شرعاً گنجائش ہوتی ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ ہاں بیماری والا آدمی
اگر زندگی کے کسی بھی حصے میں جا کر صحیح ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے، تو اس نے جو پہلے فدیہ دیا ہوا ہے وہ سارا کا سارا نفلی بن جائے گا اور اس کو الگ سے اپنے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور یہ جو پوچھا گیا ہے کہ بھئی جو نظر کے روزے ہیں اب یہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کا بھی کوئی حکم ہے کہ جتنے نظر کے اس نے روزے مانے تھے تو اس طرح رمضان کے روزوں کا وہ فدیہ صدقہ فطر کے برابر ادا کرتا ہے، اسی طرح اپنے نظر کے روزوں کا بھی وہ صدقہ فطر کے برابر فدیہ ہی ادا کرے۔ اگلا سوال ہے زوجہ عبدالجلیل کا کہ اگر شوہر بے روزگار ہو تو کیا بیوی مانع حمل کرا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ غربت کی وجہ سے جو ہے وہ مانع حمل کرانا، تو اس میں شرعاً جو ہے ہرگز گنجائش نہیں ہے کہ غربت کی وجہ سے مانع حمل کرانا۔ ہاں اس میں اگر کسی کو کوئی بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ جان کا خطرہ ہے، یا یہ ہے کہ چھوٹا بچہ ابھی تک جو ہے وہ شیر خوار ہے، دودھ پی رہا ہے، تو اگر اس کو پورا دودھ نہیں ملا تو وہ کمزور رہے گا، اس کی صحت پہ اثر پڑے گا، تو اس کے لیے تو گنجائش ہے کہ کچھ عرصے کے لیے مانع حمل اختیار کر سکتی ہیں۔ لیکن غربت کی وجہ سے اس طرح کرنا، تو یہ دیکھیے اگر اس طرح کیا جائے تو پھر تو بندہ شادی بھی نہ کرے کہ میں غریب آدمی ہوں تو بیوی لا کر اس کو کہاں سے خرچہ دوں گا، تو پھر تو وہ شادی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر یہ ہے کہ ایک بچہ ہوا تو وہ بھی اس کو نہیں کر سکتا، اپنے گھر میں ماں باپ کو بھی نہ رکھے۔ باقی یہ ہے کہ جس بندے نے آنا ہے وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک بندے کا رزق اپنا اپنا حصہ لکھا ہوا ہے، کوئی کسی کو اپنا رزق نہیں دیتا۔ جب ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے تو جس نے ہمارے گھر میں آنا ہے وہ اپنا حصہ خود لے کے آئے گا۔ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ پہلے 2 بچے ہیں، انتہائی غربت کے حالات تھے، لیکن تیسرا بچہ ہوا اللہ نے حالات درست کر دیے، چوتھا بچہ ہوا اللہ نے مزید حالات درست کر دیے، کیونکہ ہر ایک نے اپنا رزق لے کے آنا ہے، ہم نے کسی کو نہیں دینا۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی سب کو بہتر رزق دینے والے ہیں۔ تو جب اللہ دینے والے ہیں تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے مانع حمل اس لیے کرنا کہ غربت ہے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال و جواب کی نشست کہ جس میں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ مفتی محمد آصف نجیب صاحب موجود ہیں، جو کہ مدرس القرآن سے آپ کے سوالات کے آپ تک جوابات پہنچا رہے ہیں اور بہت ہی اچھے انداز اور عام فہم الفاظ میں آپ تک جواب پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے پر آسانی ہو جائے۔ آپ ہم سے کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کمنٹ بار یا اسی طریقے سے جو ہمارا نمبر واٹس ایپ اسکرین پر شو ہو رہا ہے، آپ اس پر اپنا مسئلہ کسی بھی وقت میں کسی بھی پہر میں آپ لکھ کر ہم تک پہنچا دیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اس میں دیر تو ہو سکتی ہے کہ ایک یا نشست یا دوسری نشست کے اندر، کیونکہ سوالات زیادہ ہوتے ہیں، ٹائم کی کمی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے مکمل سوالات ہم نہیں لے سکتے۔ جیسے ہمارا ٹائم مکمل ہوتا ہے ہم اپنے سوالات کی نشست کو ختم کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے آپ ہمیں اپنے سوالات بھیجتے رہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے جوابات اچھے طریقے سے دیتے رہیں گے تاکہ آپ اس پر عمل کر سکیں۔ اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہدایت اللہ کا سوال ہے کہ رمضان کی ترتیب 10 دن کی، جیسے پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم کی خلاصی کا، کیا یہ ترتیب کسی حدیث سے ثابت ہے؟ یہ اس طرح سمجھنا یا اس پر عمل کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی ایک بڑی طویل حدیث ہے اور جس کا کچھ حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ وہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے اور درمیانہ حصہ اس کا مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے نجات کا ہے۔ تو اس میں حصے کی بات ہے، تو کیونکہ رمضان کے جو ہے وہ 3 عشرے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو پھر 3 عشروں کے حساب سے ہر عشرے کو ایک حصہ قرار دے کر جو ہے وہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ باقی اس کو بہقی نے بھی روایت کیا ہے اور صحیح ابن خزیمہ بھی اس کو بھی بیان کیا گیا ہے، تو یہ صحیح حدیث ہے اور اس کو اس طرح سمجھنا بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ عمومی طور پہ تو نہیں کی جا سکتی کہ عام طور پہ جا کے کسی اسپتال میں جمع کروا دی جائے اور جو کرونا کے مریض آتے ہیں ان کو جو ہے وہ دوائی لگا دی جائے، پیسوں سے اس طرح تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں کرونا کے مریضوں میں سے اگر کوئی مریض زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو وہ پیسے دے کر اس کا علاج کرایا جا سکتا ہے، اس طرح تو ادا ہو سکتی ہے، لیکن عموماً جو ہے وہ اس طرح دینا کہ جتنے بھی کرونا کے مریض ہیں ان کو بھی اس کی دوائی دے دی جائے، میڈیسن دے دی جائے، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے جلیل احمد کا کہ کچھ فاؤنڈیشنز جو کہ پاکستان یا بیرون ممالک میں کام کر رہی ہیں
बकौल उनके तो वो गुरबा तक वो चीज़ें पहुँचाते हैं, लेकिन हमें उनकी सही तरह तहकीक नहीं है कि वो माल पहुँचाते भी हैं या नहीं, या मुकम्मल पहुँचाते हैं या आधा। क्या ज़कात की रकम उनको दी जा सकती है या नहीं? जी, इसमें अगर तो ऐसी फाउंडेशन है कि जो उलमा की सरपरस्ती में चल रही हैं, तो फिर उन फाउंडेशनों में जो है वो ज़कात के पैसे देना दुरुस्त होगा। हाँ, जिनकी वो सरपरस्ती जो है वो उलमा की नहीं है, या फिर ये है कि ये वो लोग हैं जो दीन को समझते नहीं है, दहरिया किस्म के लोग हैं, या जिनका अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक ही नहीं है, ऐसी किस्म की फाउंडेशनें हैं और उनको अपनी ज़कात दे रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि ऐसे लोगों को ज़कात देना शुरू से जायज़ ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि फिर इन लोगों से जो है ये उम्मीद रखना कि ये उनको सही मसरफ पे खर्च करेंगे, उनको अपना वकील इस तरह समझना, तो वो भी बेवकूफ़ी वाली अलामत है, क्योंकि ये लोग जो है जहां अपना फायदा देखेंगे वहां खर्च करेंगे, और ये लोग ये नहीं देखेंगे कि शरई उसूलों के मुताबिक किसके ऊपर ज़कात लगती है। तो जब उनको शरई उसूलों का पता ही ना हो तो फिर वो कहां से हमारी ज़कात को सही मसरफ में खर्च करेंगे। इसलिए ऐसी तमाम फाउंडेशनें जिनका ताल्लुक किसी दीनी इदारे से नहीं है, जिनकी सरपरस्ती कोई उलमा नहीं कर रहे, तो ऐसी किसी भी फाउंडेशन को ज़कात देना शरअन दुरुस्त नहीं है। अगला सवाल है एहतशाम का कि कुछ लोग YouTube और Facebook के पेज बनाते हैं और उस पर काम करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस वगैरह उस पर शेयर करते रहते हैं, तो क्या उसमें से आने वाली कमाई लेना जायज़ है या नहीं? देखिए, उसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि भाई उसको जो वीडियो बनाई जा रही है, अगर तो उसमें किसी जानदार की तस्वीर है और उसमें कोई म्यूजिक वगैरह है, या उसमें कोई नाजायज काम की तशहीर हो रही है, तो ऐसी जितनी भी वीडियो हैं उनको अपलोड करना शुरू से जायज ही नहीं है, वो नाजायज है। और उसके बाद अगला नंबर कि अगर उनमें जानदार की तस्वीर नहीं है, उसमें कोई म्यूजिक वगैरह नहीं है, उसमें कोई नाजायज काम की तशहीर नहीं हो रही, नाजायज काम उसमें हो नहीं रहा, बल्कि वीडियो किसी जो है वो तिलावत की है, नात की है, बयान की है, या कोई और अच्छा कोई मतलब कि प्रोटेक्शन है, या कोई भी चीज है ऐसी कि जिसकी वीडियो बनाई जा रही है, जिसका अमूमी तौर पे जो है वो फायदा है। अब उसको फिर अगले मरहले में हम देखेंगे कि ये जो YouTube पैसे देता है वो हमारी उस वीडियो पे जो ऐड चलता है उसकी वजह से देता है। अब वो ऐड अगर जो है वो किसी नाजायज चीज का है, या ये है कि उसमें किसी जानदार की तस्वीर आ रही है, या ये है कि उसमें म्यूजिक है, या ये है कि वो किसी हराम चीज का है, और फिर उसमें हर मुल्क के हिसाब से होता है। हमारे मुल्क में उसमें ऐड चलेगा तो वो ठीक है, लेकिन जो दूसरे मुल्कों में चलेगा उसका कोई पता नहीं है। तो इसलिए जब ये चीज है शुरू से ही मशकूक, तो इसलिए इस किस्म की जो जितनी कमाई है उन कमाइयों से बचना जरूरी है, वरना मुश्तबे माल की वजह से इबादतों का नाकबूल होना भी हो सकता है कि मुश्तबे माल अंदर जाएगा तो ना इबादत कबूल होंगी और ना दिल में नूरानियत रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे थे अल फतवा ऑनलाइन मुद्दा ट्रांसमिशन के साथ आपके सवालात और उनके जवाब, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद थे मुफ्ती मोहम्मद आसिफ नदीम साहब, मुदर्रिस दारुल तदरीस कुरान से इनका ताल्लुक था, जो कि बेहतरीन अंदाज से, बहुत अच्छे अंदाज से आपके सवालात के जवाब आप तक पहुंचा रहे थे। और नाज़रीन, आपका भी बेहद ममनून और मशकूर है कि जो आप तो अपना टाइम निकाल कर, अपना इस रमजान के अंदर कीमती टाइम निकाल कर आप हमारी नशिस्त को सुनते हैं और इन हम तक अपने सवालात पहुंचाते हैं, और फिर उनके जवाब सुनकर आप उस पर अमल भी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो उसका आसान सा तरीका है कि हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर सेंड करते हैं। दूसरा तरीका जो हमारे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होता है स्क्रीन पर, आप उस पर अपना सवाल लिखकर हमें तहरीरन भेज दिया करें। इंशाअल्लाह फौरन या बाद में आपके सवालात के जवाब आप तक पहुंचा दिए जाते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।